إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه سراجا منيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریف و توصیف، کبریائی و بڑائی اس اللہ وحدہ لا شریک لہ کے لیے جس نے مجھے اور آپ کو پیدا کیا، جو ہم سب کا خالق، مالک و رازق ہے۔ اس کے بعد درود و سلام ہو میرے اور آپ کے پیارے نبی رحمت للعالمین، سید المرسلین، امام الانبیاء، خاتم الانبیاء، محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وأہل بیتہ وسلم پر۔ محترم عزیز بزرگوں، نوجوانوں، محترمہ اسلامی خواتین، اللہ رب العالمین نے انسانوں کو دنیا کے اندر بھیجنے کے بعد بندوں پر اللہ رب العالمین نے ایک مقصد، ایک سبب دے کر کے اللہ رب العالمین نے دنیا کے اندر بھیجا۔ ہم میں سے ہر کوئی یہ جانتا ہے کہ انسان دنیا میں آیا اللہ رب العالمین کی عبادت کے لیے۔ میرے عزیزوں، بزرگوں، نوجوانوں، جب سے دنیا بنی ہے اس روئے زمین پر سب سے پہلی عبادت جو اللہ رب العالمین کی گئی وہ کون سی عبادت ہے؟ کیا وہ نماز ہے؟ کیا وہ روزہ ہے؟ کیا وہ حج ہے؟
ایسی کون سی عبادت ہے جو سب سے پہلے اس روئے زمین پر بندے نے کی ہے؟ میرے دینی بھائیوں، اس روئے زمین پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی سب سے پہلے جو عبادت کی گئی وہ دعا ہے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الدعاء هو العبادہ، دعا ایک عبادت ہے۔ جب حضرت آدم علیہ السلام دنیا کے اندر آنے کے بعد مشکلات و مصائب سے جب ہمکنار ہوئے تو اللہ رب العالمین نے حضرت آدم علیہ السلام کو دعا سکھائی، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، کہ ہمارے رب ہم نے اپنے نفسوں پر ظلم کیا، اگر تو ہمیں معاف نہیں کرے گا، ہم پر رحم نہیں فرمائے گا تو ہم خسارہ اٹھانے والے، نقصان اٹھانے والے لوگوں میں سے ہو جائیں گے۔ اسی طرح ہر عبادت کا کوئی نہ کوئی ایک وقت ہوتا ہے۔ نماز اس کے وقت میں پڑھیں گے، رمضان کے روزے رمضان کے مہینے میں رکھے جائیں گے، حج کے ایام میں ادا کیا جائے گا۔ تو ہر ایک وقت کا کوئی نہ کوئی، ہر عبادت کا کوئی نہ کوئی وقت ہے، لیکن ایک ایسی عبادت جس کے لیے کوئی وقت نہیں ہے، کوئی دن، کوئی سال، کوئی مہینہ مقرر نہیں ہے، بلکہ انسان جب چاہے، جیسے چاہے، جس وقت چاہے وہ عبادت بجا لا سکتا ہے، اور وہ دعا ہے۔ دعا کے لیے کوئی وقت نہیں ہے۔ جب بندے کو پریشانی لاحق ہوتی ہے تو بندہ اللہ سے دعا مانگتا ہے، وہ وقت دن رات ہی نہیں دیکھتا۔ تو پتہ چلا دعا کا کوئی وقت نہیں، انسان جب چاہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگ سکتا ہے۔ میرے دینی بھائیوں، آپ کوئی بھی عبادت لے لو، سب سے افضل ترین عبادت نماز آپ لے لو، پوری نماز کو دعا گھیرے ہوئی ہے، اور بغیر دعاؤں کے یہ نماز بھی نامکمل ہو جاتی ہے۔ آپ مسجد میں داخل ہوئے، وہیں سے دعا کی شروعات ہو گئی، آپ نے وضو کیا، اس کے بعد آپ نے دعا پڑھی، مسجد میں داخل ہوئے، آپ نے امام کے پیچھے تکبیر تحریمہ باندھی، سورہ فاتحہ شروع کرنے سے پہلے وہاں بھی دعا ہے۔ پھر آپ رکوع میں گئے، سجدے میں گئے، دونوں سجدوں کے درمیان بھی دعا، آپ تشہد میں آپ بیٹھے، وہاں بھی دعا، پھر آپ نے سلام پھیرا، وہاں بھی دعا۔ تو پتہ چلا کہ دعا پوری عبادت کو گھیری ہوئی ہے۔ حج کو جانے والے حضرات جانتے ہیں، اور جو لوگ حج کیے ہیں ان کو یہ معلوم ہے کہ حج میں دعاؤں کا کتنا بڑا مقام ہے، کون کون سی جگہ پر، کس کی جگہ پر کون سی دعائیں پڑھی جاتی ہیں۔ صفا مروہ کے درمیان، اسی طرح طواف کے درمیان الگ الگ دعائیں ہیں۔ تو پتہ چلا حج جو عبادت ہے اسی بھی دعا گھیری ہوئی ہے۔ رمضان کے روزے آپ لے لو، لیلۃ القدر کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا۔ رمضان کے لیلۃ القدر میں تاخراتوں میں جو ہے اس دعا کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ تو میرے حال میرے بتانے کا مقصد یہ ہے کہ پوری عبادتوں کو دعا گھیری ہوئی ہے۔ میرے دینی بھائیوں، دعا بندہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگتا ہے، کچھ دعائیں قبول ہو جاتی ہیں اور کچھ دعائیں قبول نہیں ہوتی ہیں۔
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح دعا مانگنے سے منع فرمایا کہ کوئی بھی بندہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا مانگتا ہے ایسی دعا نہ مانگے کہ اے اللہ تو چاہے تو مجھے وہ چیز عطا کر، یا اللہ چاہے تو میری مغفرت فرما، چاہے تو مجھے تو شفا عطا فرما، اس طرح نہیں، بلکہ پورے یقین کے ساتھ، اعتماد کے ساتھ، پورے یقین و امید کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرے کہ اللہ تو میری مغفرت فرما، یا اللہ تو مجھے بخش دے، یقین کے ساتھ دعا کرنی چاہیے۔ اور دعا کو ایک آپ حاجت طلبی کا ذریعہ سمجھ کر کے نہ مانگے، بلکہ دعا کو ایک عبادت سمجھ کر کے مانگے۔ میرے دینی بھائیوں، دعا ایک عبادت ہے، اور عبادت صرف اللہ رب العالمین کے لیے خاص ہے، اور جو عبادت اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے کی جاتی ہے اسی کا نام شرک ہے۔ میرے دینی بھائیوں، آؤ چند اصول محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیے ہیں۔ آج ہم لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں، کچھ دعائیں ہماری قبول ہو جاتی ہیں جس سے بندہ خوش ہو جاتا ہے، کچھ دعائیں قبول نہیں ہوتی جس سے لوگ ناراض ہو جاتے ہیں۔ میرے دینی بھائیوں، مسند احمد کی روایت ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، 3 اصول ہیں، غور کیجئے گا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جب بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہے، پہلی صورت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعا قبول کرتا ہے۔ دوسری صورت یہ ہے جب بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعا تو قبول نہیں کرتا، لیکن اس کے بدلے میں کسی آنے والی بلا کو اللہ ٹال دیتا ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ سے بندہ دعا کرتا ہے، اللہ اس کی دعا تو قبول نہیں کرتا، کوئی بلا بھی نہیں ٹالتا، لیکن آخرت میں جب اس کا نیک عمل ایک طرف، برا عمل ایک طرف، جب اس کا حساب و کتاب ہوگا، اس کے سامنے ایک اور نیکیوں کا ڈھیر رکھا جائے گا، بندہ کہے گا یا اللہ یہ کون سی نیکیاں ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کہے گا اے میرے بندے، دنیا میں تو دعا کیا کرتا تھا، وقت کی مناسبت سے میں نے اس دعا کو قبول نہیں کیا تھا، لیکن اس کا بدلہ اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن وہاں عطا کرے گا۔ تو پتہ چلا جو بھی دعا کی جاتی ہے، انسان اللہ تبارک و تعالیٰ سے جو مانگتا ہے وہ دعا کبھی رائے گاں نہیں جاتی ہے، کسی نہ کسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس دعا کو قبول کرتا ہے۔ اسی لیے میرے بھائیوں، کبھی نا امیدی سے نہیں بلکہ امید کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کر، اور دعا قبول ہونے کے کچھ امکان ہوتے ہیں، کچھ وقت ہوتا ہے، کچھ دعائیں ایسی ہوتی ہیں جو فوراً قبول ہو جاتی ہیں، آپ نے یہاں دعا کی وہاں قبول ہو گئی، اور کچھ دعائیں ایسی ہوتی ہیں آپ نے یہاں دعا کی کبھی کل قبول ہو رہی ہے، یا مہینے بعد یا سال بعد یا چند عرصے کے بعد قبول ہو رہی ہے، ایسا بھی ہوتا ہے۔ فوراً قبول ہونے کی مثال بنی اسرائیل کا وہ واقعہ مشہور ہے کہ 3 حضرات راستے میں جا رہے تھے، جنگل سے ان کا گزر ہوا، ایک طوفان کی وجہ سے ایک غار میں پناہ لینی پڑی، ایک چٹان نے آ کر کے اس غار کے منہ کو بند کر دیا۔ اب ان 3 لوگوں نے اس غار کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے نیک اعمال کا وسیلہ رکھ کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی، اللہ نے ان کی دعا فوراً قبول فرمائی اور وہ چٹان اپنی جگہ سے ہٹ گئی۔ یہ مثال ہے جو دعائیں فوراً قبول ہو جاتی ہیں، لیکن کچھ دعائیں میرے بھائیوں ہفتے بعد، مہینے بعد، عرصے کی بعد قبول ہوتی ہیں۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے درمیان کتنا وقفہ ہے، کتنا فاصلہ ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے دور میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی تھی، ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ، کہ اللہ
انہی میں ایک ایسا رسول بھیج جو انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دے سکے, جو انہیں گناہوں سے پاک کر سکے. جانتے ہوئے دعا جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کی تھی, محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں میں ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا نتیجہ ہوں. یہ دعا اللہ کے رسول کے بارے میں تھی. تو دعا کب کی جا رہی ہے اور قبول کب ہو رہی ہے؟ تو پتہ چلا میرے بھائیوں, اللہ تبارک و تعالیٰ دعا قبول کرتا ہے, اس کا کوئی نہ کوئی ایک وقت ہوتا ہے. اور اسی طرح دعائیں جب اللہ تبارک و تعالیٰ سے کریں تو کس طرح دعا کی جائے؟ میرے بھائیوں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے, آپ نے فرمایا کہ سب سے پہلا جب بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہے تو سب سے پہلے اللہ رب العالمین کی تعریف کرے, پھر اس کے بعد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجے, پھر اس کے بعد انسان جو اپنے مسائل ہیں وہ اللہ رب العالمین کے سامنے رکھے. اس سے پہلے بڑے بڑے پیغمبر انبیاء کرام دنیا کے اندر گزرے. میرے دینی بھائیوں, جب بھی پریشانیاں آئیں, مصیبتیں آئیں, آزمائش آئیں, تو بڑے بڑے پیغمبروں نے بھی اگر دعا کی تو اللہ رب العالمین سے دعا کی. حضرت آدم علیہ السلام جب دنیا میں آنے کے بعد مشکلات و مسائل سے جب ہمکنار ہوئے, اللہ نے خود دعا سکھائی, ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. اور اسی طرح جب حضرت یونس علیہ السلام اپنی قوم سے ناراض ہو کر جب نکلے, واقعہ لمبا ہے, جب کسی وجہ سے سمندر میں چھلانگ لگانی پڑی, اللہ کے حکم سے ایک مچھلی انہوں نے نگل لیا. میرے بھائیوں, حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں تاریکی میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں, جس کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کے اندر کیا, فنادى في الظلمات لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. رات کے اندھیرے میں یونس نے مجھے پکارا کہ اللہ تیری ذات بالکل پاک ہے اور تیرے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں, انی کنت من الظالمین, ہم بڑے ظالموں میں سے, گنہگار لوگوں میں سے. اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے فاستجبنا له ونجیناہ من الغم کذالک ننجی المؤمنین, اور ہم نے یونس کی دعا کو قبول فرمایا اور ہم نیکوکاروں کے ساتھ ایسا ہی سلوک کرتے ہیں. اللہ کے نبی نے فرمایا اگر یونس مچھلی کے پیٹ میں رہتے ہوئے اگر اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا نہ کرتے تو آنے والی قیامت تک وہ مچھلی کے پیٹ ہی میں رہ جاتے. اسی طرح حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے, یوسف علیہ السلام کو عزیز مصر کی بیوی زلیخا نے جب گناہ کے اندر ملوث کرنا چاہا, انہوں نے کیا دعا کی تھی, قال رب السجن احب الی مما يدعونني ولا تصرف عني كيدهن واصب اليهن واكن من الجاهلين. کیا دعا کی تھی کہ اللہ یہ جو مجھے گناہ کی طرف دعوت دی جا رہی ہے, ایک گناہ میں جانے سے بہتر ہے کہ میں قید خانے میں چلا جاؤں, یا اللہ اگر تم میری حفاظت نہ کرے گا تو میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں گا. حضرت یوسف علیہ السلام کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دعا قبول فرمائی. موسیٰ علیہ السلام کے دور میں جب جادوگروں نے موسیٰ علیہ السلام کے اس معجزے کو دیکھنے کے بعد فرعون کے دربار میں جب انہوں نے اسلام کو قبول کیا, قبول کرنے کے بعد فرعون نے ان جادوگروں کو دھمکایا اگر تم پھر اپنے دین پر پلٹ کر نہیں آؤ گے تو میں تمہاری گردنوں کو اڑا دوں گا. تو انہوں نے کیا دعا کی تھی, ربنا افرغ علینا صبرا وتوفنا من المسلمین, اے اللہ ہم پر صبر کا فیضان عطا فرما اور اگر ہماری موت بھی ہو تو فرما بردار لوگوں میں سے. انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو پکارا. حضرت ایوب علیہ السلام کو ایک بیماری نے چھو لیا تھا, انہوں نے اللہ سے دعا کی انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین, اے اللہ ایک بیماری نے مجھے چھو لیا ہے, تو رحم کرنے والا ہے, اللہ مجھ پر رحم فرما. تو پتہ چلا میرے بھائیوں تمام پیغمبروں کو جب پریشانی آئی انہوں نے اللہ کو پکارا. تو ہم پر بھی ضروری بنتا ہے کہ جو بھی پریشانی آئے, مصیبت آئے, انسان کو جو تکلیف لائق ہو تو میرے بھائیوں اللہ رب العالمین کو پکارو. انسان کا سب سے بڑا ہتھیار جو ہے
وہ دعا ہے. انسان جو ہے کبھی کبھی اپنوں سے ناراض ہو جاتا ہے, اپنوں سے مایوس ہو جاتا ہے, اپنے گھر والوں سے اور اپنے فیملی سے یا اپنے رشتہ داروں سے پریشان ہو جاتا ہے, اکیلا پن محسوس کرتا ہے, لیکن اس کے دل میں ایک بات اور کھٹکھٹاتی ہے, وہ یہ کہ اے اللہ کے بندے, ایک اور دروازہ ہے جو تیرے لیے کھلا ہوا ہے, اور وہ اللہ کا دروازہ ہے. میرے بھائیوں, دعا مومن کا سب سے بڑا ہتھیار ہے. اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں صحابہ کرام نبی کے زبانی دعاؤں کے منتظر رہا کرتے تھے, اور خود محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے خوش ہو کر کے دعائیں دیا کرتے تھے. ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو نصیحت فرماتے ہوئے آپ نے فرمایا کہ قیامت کے دن 70,000 لوگ ایسے ہوں گے جو بغیر حساب و کتاب کے جنت میں جائیں گے. یہ سننا تھا. حضرت عکاشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے, کہا کہ اللہ کے رسول آپ دعا کیجئے کہ میں انہی میں سے ہو جاؤں. اللہ کے رسول نے فرمایا وَأَنْتَ مِنْهُمْ, ہاں عکاشہ تم انہی میں سے ہو. اور ایک صحابی کھڑے ہوئے, کہا کہ اللہ کے رسول میرے حق میں بھی دعا کیجئے. آپ نے فرمایا عکاشہ تم ان سے آگے بڑھ گئے. تو صحابہ نبی کی دعاؤں کے منتظر رہا کرتے تھے. السلام علیکم ایک دعا ہے. ایک صحابی اللہ کے رسول ایک صحابی کے گھر آئے, السلام علیکم, اندر سے جواب نہیں آیا. السلام علیکم, اندر سے جواب نہیں آیا. تیسری مرتبہ آپ نے سلام کیا, اندر سے جواب نہیں آیا. تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے پلٹ کر کے جب واپس جا رہے تھے, وہ صحابی رسول اپنے گھر سے باہر آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول آپ سلام کر رہے تھے, آپ مجھے سلام کر رہے تھے, میں سلام کا جواب دے رہا تھا, آہستہ دے رہا تھا, اس لیے آپ کے زبان مبارک سے مجھ پر بار بار سلامتی کے الفاظ نکل رہے تھے, کلمات نکل رہے تھے. تو میرے بھائیو, اللہ کے رسول صحابہ کرام کو دعائیں دیا کرتے تھے. جنگ تبوک کا موقع تھا, مسلمان جو ہے بڑے پریشانی کی حالت میں تھے, جنگ کا سامان ختم ہو چکا تھا. اللہ کے رسول نے کہا کون ہے جو آج اللہ کی راہ میں سامان کو, کون ہے جو اللہ کی راہ میں جو ہے خرچ کرے گا. سبحان اللہ. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور کہا کہ اللہ کے رسول یہ جو میرا اونٹوں سے لدا ہوا سامان ہے یہ سب کا سب میں اللہ کے راہ میں قربان کر دیتا ہوں. یہ کہنا تھا. اللہ کے رسول نے آسمان کی طرف ہاتھ اٹھائے اور کہا کہ اللہ آج میں عثمان سے راضی ہو گیا, یا اللہ تو ہی عثمان سے راضی ہو جا. اور تمام صحابہ کرام سے کہا کہ تم سب مل کر کے عثمان کے حق میں دعا کرو. اللہ کے رسول خوش ہو کر کے صحابہ کو دعا دیا کرتے تھے. میرے بھائیوں, برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے, جب بھی کسی صحابی کو آپ پریشانی کی حالت میں دیکھتے, چاہے وہ کوئی بھی موقع ہو, آپ اللہ کے رسول جو ہے ان کو دعا دیا کرتے تھے. سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ, میرے دینی بھائیوں, جب سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا, انتقال ہونے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, آپ مسلم شریف کی وہ حدیث اٹھاؤ, یہ لمبی حدیث موجود ہے. جب سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا, بخاری شریف کی حدیث ہے, تحرکہ العرش, اللہ رب العالمین کا عرش حرکت میں آ گیا تھا. بڑے جلیل القدر صحابی, عظیم صحابی تھے. اتنا ہی نہیں, اللہ کے نبی نے فرمایا شہید لہ 70,000 من الملائکۃ, اللہ تبارک و تعالیٰ نے 70,000 فرشتوں کا نزول ان کے جنازے میں فرمایا تھا. اور جب سعد کی روح کو قبض کیا گیا, جب فرشتے اس کی روح کو لے کر آسمان کی طرف جب چلے, بے حقیقی روایت ہے فتحت لہ ابواب السماء, اللہ نے آسمان کے سارے دروازوں کو کھول دیا کہ جہاں سے چاہے سعد کی روح اندر داخل ہو سکتی ہے. اتنے عظیم و جلیل قدر صحابہ. اور میرے بھائیوں, سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے لحیم شہیم, بڑے وزندار انسان تھے. جب صحابہ کرام نے انہیں غسل دیا, غسل دینے کے بعد ان کو جنازے میں رکھا, اور جنازے میں رکھ کر کے جب صحابہ کرام نے جنازے کو قوت سے اٹھانا چاہا, جب اٹھا کر کے اپنے جب کندھوں پر رکھا, تو دیکھا کہ جنازے میں کوئی وزن ہی نہیں ہے, کوئی وزن نہیں تھا. صحابہ نے کہا کہ اللہ کے رسول سعد
اللہ کے نبی نے فرمایا ان حملۃ حمل غیرکم، اے میرے صحابہ بظاہر تم نے جنازے کو اٹھا رکھا ہے لیکن حقیقت میں اس کو فرشتوں نے اٹھا رکھا ہے۔ میرے دینی بھائیوں، ایسے صحابی جن کے انتقال پر اللہ رب العالمین کا عرش حرکت میں آ جائے، جن کے لیے آسمان کے سارے دروازوں کو کھول دیا جائے، جن کے جنازے میں 70,000 فرشتوں کا نزول ہو، جن کے جنازے کی نماز خود محمد رسول اللہ پڑھائے، میرے بھائیوں ایسے صحابی کو جب قبر میں رکھا گیا، بیہقی کی روایت ہے قضاعت علیہ قبرہ، سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر قبر بالکل تنگ ہو گئی، ان کو عذاب ہوا۔ برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ہم نے اللہ کے رسول کو کسی بھی جنازے میں اتنی طویل دعا کرتے نہیں دیکھا تھا جتنی طویل دعا اللہ کے رسول نے سعد کے جنازے میں فرمائی تھی۔ اللہ کے بھی فرماتے ہیں میں دعا کرتا رہا حتی فرج عنہا، یہاں تک کہ قبر بالکل کشادہ ہو گئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حق میں دعا فرمائی، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو دعائیں دیا کرتے تھے۔ میرے دینی بھائیوں، بتانے کا مقصد یہ ہے دعا ایک عظیم عبادت ہے اور عبادت صرف اللہ رب العالمین کے لیے خاص ہے۔ اور ایک عقیدہ جو آج خاص کر کے ہمارے ماحول کے اندر پایا جاتا ہے، وہ عقیدہ بتا کر کے انشاءاللہ اپنی بات کو ختم کر دوں گا۔ میرے عزیز نوجوانوں، مائیں اور بہنوں، آج یہ کہا جاتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی گنہگاروں کی دعا قبول نہیں کرتا اور بزرگوں اولیاؤں کی دعا اللہ کبھی رد نہیں کرتا۔ یہ عقیدہ آج ہمارے ذہنوں کے اندر ہے۔ کہا جائے کہ بھائی تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے کیوں نہیں مانگتا، تو کہنے والا کہتا ہے ہم بڑے گنہگار ہیں اور یہ جو ہمارے فلاں ہیں یہ بڑے اللہ والے تھے، ان کے ذریعے ہم دعا کرواتے۔ میرے دینی بھائیوں، یہ عقیدہ کہ گنہگاروں کی دعا اللہ قبول نہیں کرتا، یہ غلط عقیدہ ہے۔ کون کہتا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ گنہگار کی دعا قبول نہیں کرتا؟ قرآن اٹھاؤ۔ میرے دینی بھائیوں، اس دنیا میں سب سے بڑا گنہگار کون ہو سکتا ہے؟ جس سے گناہ کی شروعات ہوئی، سب سے بڑا گنہگار میرے بھائیوں اس دنیا کے اندر شیطان ہے کہ نہیں؟ شیطان ہے۔ قرآن اٹھاؤ، شیطان نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی تھی ربی فانظرنی الی یوم یبعثون، کہ اللہ آنے والی قیامت تک تو مجھے موت نہیں دینا۔ کس نے دعا کی تھی؟ شیطان نے دعا کی تھی۔ کس لیے دعا کی؟ بھلائی کے لیے نہیں، اللہ کے بندوں کو بھڑکانے کے لیے دعا کر رہا ہے۔ اگر زندہ بھی رہوں گا تو تیرے بندوں کو راہ حق سے بیٹھاؤں گا، توحید سے شرک کی طرف لاؤں گا، سنت سے بدعت کی طرف لاؤں گا، میرے حال تیرے بندوں کو میں جنت کے راستے سے ہٹا کر کے جہنم کی طرف لاؤں گا۔ پھر بھی اللہ نے کیا کہا؟ قال فإنك من المنذرین إلی یوم وقت معلوم، کہ جا جتنا میرے بندوں کو بھڑکانا ہے بھڑکا لے، آنے والی قیامت تک میں تجھے مہلت دے دیتا ہوں۔ میرے بھائیوں، جب اللہ تبارک و تعالیٰ شیطان کی دعا قبول کر سکتا ہے، کہ میری اور تمہاری دعا اللہ قبول نہیں کر سکتا؟ یہ غلط عقیدہ ہے کہ ہم گنہگار ہیں کہ اللہ ہماری قبول نہیں کرتا، فلاں کے پاس جا کر کے دعا کروانا۔ میرے بھائیوں، اللہ سے دعا مانگنے کے لیے کسی وسیلے کی ضرورت نہیں ہے، اب ڈائریکٹ اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگو۔ وقال ربکم ادعونی استجیب لکم، اے اللہ کے رسول آپ ان سے کہہ دیجئے کہ تم اپنے رب سے دعا مانگو، تمہارا رب تمہاری دعا قبول کرنے والا ہے۔ ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین، اور جو مجھ سے میری عبادت نہیں کرتا، جو مجھ سے یعنی جو عبادت نہیں کرتا، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ تو میرے بتانے کا مقصد یہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ گنہگاروں کی بھی دعا قبول کرتا ہے، بشرط یہ ہے کہ انسان یہ عزم کر لے کہ آئندہ پھر میں کبھی گناہ نہیں کروں گا۔ اب یہ کہا جاتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بزرگوں اولیاؤں کی دعاؤں کو اللہ کبھی رد نہیں کرتا، بلکہ ان کی جو بھی دعا ہوتی ہے اللہ قبول فرماتا ہے۔ کیا یہ عقیدہ قرآن و سنت کے مطابق صحیح ہے؟ نہیں میرے بھائیوں،
غلط عقیدہ ہے، باطل عقیدہ ہے۔ دعا اگر حلال نہ ہو، دعا اگر جائز نہ ہو، دعا اگر صحیح نہ ہو، بزرگ کیا، ولی کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑے سے بڑے اولو العزم پیغمبروں کی دعاؤں کو بھی ٹھکرا دیا ہے۔ اس دنیا میں جتنے پیغمبر آئے ان تمام پیغمبروں میں 5 اولو العزم پیغمبر ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ 5 اولو العزم پیغمبر ہیں۔ اور اولو العزم پیغمبر میں سب سے پہلے پیغمبر حضرت نوح علیہ السلام، دنیا کے سب سے پہلے رسول، اتنا بڑا ان کا مقام، جنہوں نے 950 سال اللہ تبارک و تعالیٰ کی دعوت دنیا کے اندر دیتے رہے۔ نوح علیہ السلام جب ان کا بیٹا کنعان جب پانی میں ڈوب رہا تھا، غرق ہو رہا تھا، حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی تھی۔ قرآن اٹھاؤ میرے بھائیوں، قرآن پڑھو۔ کیا دعا کی تھی؟ ربی ان ابنی من اہلی وان وعدک الحق وانت احکم الحاکمین۔ اے اللہ، تیرا وعدہ تھا کہ تو میرے اہل و عیال کو، میری اہل و عیال کی تو حفاظت کرے گا۔ یا اللہ، میرا بیٹا کنعان پانی میں ڈوب رہا ہے، میرے بیٹے کی تو حفاظت عطا فرما۔ اللہ اکبر۔ اللہ نے اولو العزم پیغمبر کی دعا کو جب سنا، اللہ نے جبرائیل کو فوراً بھیجا، اور قرآن کریم کی وہ آیت اللہ نے کہا انی اعیذک ان تکون من الجاہلین۔ اے نوح، تو جو اپنے کافر بیٹے کے حق میں دعا جو کر رہا ہے، تیرا بیٹا کافر ہے اور میں نے جنت کو کافروں پر حرام کر دیا ہے۔ اور سن لینا، اب اپنے کافر بیٹے کے حق میں دعا کی سو کی، انی اعیذک، میں تجھے نصیحت کرتا ہوں آئندہ دعا نہ کرنا۔ اگر تو کرے گا ان تکون من الجاہلین، تو بھی جاہلوں میں سے ہو جائے گا۔ تو میرے بھائیوں، بتانے کا مقصد یہ ہے، دعا اگر جائز نہ ہو، دعا صحیح نہ ہو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کی دعا قبول نہیں کرتا۔ اور اگر دعا صحیح ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ ہر ایک کی دعا قبول کرتا ہے۔ میرے دینی بھائیوں، ایک بات بتا کر اپنی بات ختم کر دوں گا۔ تقدیر اللہ تبارک و تعالیٰ نے لکھ دی ہے۔ جو کچھ ہماری زندگی میں ہمارے لیے ہونا ہے، اللہ نے سب کچھ لکھ دیا ہے۔ کیا دنیا میں ایسی کوئی چیز ہے جو انسان کی تقدیر کو بدل سکتی ہے میرے بھائیوں؟ وعن سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يرد القضاء الا الدعاء ولا يزيد في العمر الا البر، رواہ الترمذی۔ یہ ترمذی کی حدیث ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تقدیر کو کوئی بھی چیز نہیں بدل سکتی مگر دعا۔ کیسے؟ ہم وتر میں دعا کرتے ہیں۔ کیا دعا کرتے ہیں؟ اللہ کے نبی بھی دعا کیا کرتے تھے، وَقِنِي شَرَّ مَا قَضَيْتَ، اے اللہ میں اس برے فیصلوں سے تیری پناہ چاہتا ہوں جس کا فیصلہ تو نے کر دیا ہے۔ جو فیصلہ میرے حق میں برا کیا گیا ہے، یا اللہ اس کو مجھ سے ٹال دے۔ بخاری کی حدیث سے آپ دعا کیا کرتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من سوء القضاء، اے اللہ میں اس برے فیصلوں سے تیری پناہ چاہتا ہوں جو فیصلہ تو نے میرے حق میں کیا ہے۔ تو پتا چلا اللہ تبارک و تعالیٰ دعاؤں کے ذریعے تقدیر کو بھی بدل دیتا ہے، بشرط یہ ہے کہ انسان جب اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرے تو یقین کے ساتھ، امید کے ساتھ، عبادت سمجھ کر کے دعا کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور قبول کرے گا انشاءاللہ۔ میرے دینی بھائیوں، ایک بات اور یاد رکھیں، جس ماحول میں امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا فریضہ اگر انجام نہ دیا جائے، اس ماحول میں جو بھی لوگ رہتے ہیں اللہ ایسے لوگوں کی دعا قبول نہیں کرتا۔ ترمذی شریف کی حدیث ہے، وعن حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنکر، تم لوگوں کو ضرور بضرور بھلائی کا حکم دیا کرو، برائی سے روکا کرو۔ أَلَيُوشِكَنَ اللَّهُ أَن يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عِقَابًا ثُمَّ تَدْعُوا فَلَا يُسْتَجَابَ لَكُمْ، اگر یہ فریضہ تم انجام نہیں دو گے، گناہوں کی وجہ سے جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب آئے گا، ثُمَّ تَدْعُوا،
پھر تم دعائیں کرو گے فلا یستجاب لکم، اللہ دعا قبول نہیں کرے گا۔ تو میرے بھائیو، دعا قبول نہ ہونے کا سب سے بڑا سبب یہ ہے کہ ہم اگر اپنے ماحول میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ جو اگر انجام نہیں دیں گے تو اللہ ایسے لوگوں کی بھی دعا قبول نہیں کرے گا۔ زانی کی دعا اللہ قبول نہیں کرتا، رشتے کو توڑنے والوں کی بھی اللہ دعا قبول نہیں کرتا۔ میرے حال میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو دعا کی اہمیت کو سمجھتے ہوئے حلال و جائز طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہماری جائز دعاؤں کو قبول فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والحمد للہ رب العالمین۔